السلام علیکم۔ حکایت مولانا رومی میں سے فنکار درزی۔ ایک شیریں زباں آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان گو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کو کپڑا غائب کر دینے کے انگنت قصے بیان کر ڈالے، سننے والوں میں ملک خطا کا ایک ترک جسے اپنی دانش اور ذہانت پر بڑا ناز تھا کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گرو درزی کون ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کے گلی کوچوں میں موجود ہیں، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونک کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو درکنار ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی ذرا جوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہی دعویٰ کرتے آئے اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے، تو اپنی عقل و خرد پر نہ جا دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا اور اسی پیچ و تاب اور فکر و اضطراب میں ساری رات گزاری۔ صبح ہوتا ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و تکریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغاباز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی استنبولی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دی۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گاہ سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا، ساتھ ساتھ ادھر ادھر کے پرلطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا۔ اسے سن کر ترک ہنسنے لگا اور اس کی چنڈی چنڈی آنکھیں اور بھی مچ گئی۔ درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کی کوئی اور نہ دیکھ سکا۔ غرض درزی کی اس پرلطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا کہ ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ، واللہ میرا جی خوش ہو گیا۔ درزی نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے تو ایک قصہ اس سے زیادہ پرلطف سنایا۔ ترک کا مارے ہنسی کے یہ حال تھا کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے کہہ کے لگا رہا تھا۔ درزی نے پھر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور ایک اور پیس کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے بے تاب ہو کر کہا، کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئیں۔ ہوش و حواس رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے جب چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت سے ہمیں درس حیات حاصل ہوتا ہے۔ وہ ترکی کون ہے، دغا باز درزی کون ہے، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، کینچی کیا ہے اور وہ قبا کیا چیز ہے۔ وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ یار دھوکے باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسانی جذبات ہیں۔ تیری عمر کی اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کی مانند چل رہے ہیں۔ دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے تقویٰ، بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے
دنیا کا مکار لذیذ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ تمام نئے اور دوستوں کی گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔